کرے کہ ہم جھوٹ نہ بولیں. اسی طرح صحیح بخاری کا ایک واقعہ عبداللہ بن عباس رضی اللہ عنہ حدیث کے راوی ہے. یہ دور جہالت کا ایک واقعہ ہے لیکن بہت اچھی نصیحت ہے اس واقعے کے اندر. بخاری میں واقعہ پورا آتا ہے کہ دور جہالت میں وہ کہتے ہیں کہ واقعہ یوں ہوا کہ ایک شخص جو قریش سے تعلق تھا اور بنو ہاشم سے تھا، وہ ایک شخص نے آ کر وہاں سے بنو ہاشم سے ایک انسان کو لیا اور کہا کہ مجھے کچھ مدد کے لیے یہ انسان مجھے دے دو. وہ غلام نہیں تھا لیکن کچھ کام کے عوض وہ اس کے ساتھ چلا گیا. اور وہ شخص جو تھا بنو ہاشم سے نہیں تھا جس نے اسے لے گیا. بنو ہاشم سے اس نے ادھار غلام سمجھ لیجیے، ایک نوکر لے گیا اور اس کو لے جا کر جو ہے کسی جگہ وہ گیا. تو جب یہ آدمی جو ہے جس کے اونٹ تھے، جس کو سنبھالنے کے لیے اس آدمی کو اس نے بنو ہاشم سے لیا تھا ادھار کی بات، کچھ معاوضے کے تحت میں لے جاتا ہوں اس شخص کو، اسے لے گیا. تو جب وہ راستے میں تھا تو اسے دوسرا ایک شخص ملا جو اسی کی قبیلے کا تھا، بنو ہاشم سے تھا، اور اس نے کہا مجھے ایک رسی کی ضرورت ہے، کیا تم ایک رسی دو گے؟ تو اس نے کہا ٹھیک ہے، وہ جو ہے رسی دے دیتا ہوں. لیکن جب اس نے رسی دے دی، بعد میں اسے خیال آیا کہ اب میرے مالک کی اونٹوں کی رسی کم ہو جائیں گی. اسے تو گمان تھا شاید زیادہ ہو. اب جب مالک کی اونٹ باندھنے لگا تو ایک رسی کم تھی. اس نے کہا رسی کم کیوں ہے؟ تو کہا میں نے وہ رسی ایک آدمی نے مجھ سے مانگا اور دے دی. اس نے کہا تو نے مجھ سے مجھے پکڑ دی اور ایسی مار ماری کہ جس سے اس کا سر پھٹ گیا اور بس وہ مرنے پر تھا. جب وہ مرنے لگا تو ایک قافلہ آ رہا تھا، وہ قافلہ یمن سے تھا. اس نے اس یمنی کو آواز دی اور کہا ادھر آؤ میرے پاس. جب وہ آیا تو کہا دیکھو تم کہاں جا رہے ہو؟ تو کہا مکہ جا رہا ہوں. تو جب مکہ جاؤ تو کہنا یا قریش، اے قریش کے لوگوں میرے پاس آؤ. جب قریش آ جائے تو کہنا یا بنو ہاشم، کہ اے بنو ہاشم میرے پاس آؤ. اور پھر جب وہ آ جائے تو کہنا کہ اے جو ہے ابو طالب تم میرے پاس آؤ. اور ابو طالب سے یہ کہنا کہ اس شخص نے میرا اس طرح سے قتل کیا اور پورا واقعہ سنا دیا، ایک رسی کی وجہ سے مجھے مار دیا اور تھوڑی دیر بعد اس کی موت ہو گئی. جب یہ شخص واپس پہنچا مکہ تو اس سے بنو ہاشم نے پوچھا وہ ہمارا آدمی کہاں ہے؟ تو کہا وہ تو بیمار ہو گیا اور بیماری کی عوض مر گیا. میں نے اس کو نہلایا، دھلایا، کفنا اور اچھے طرح سے تدفین کر دیا اس کی. ٹھیک. اب کیا ہوا؟ واقعہ ختم ہوا. وہ آدمی حج کے وقت پہنچا. حج میں جب آیا وہ یمنی تو اس نے چلایا اور کہا اے قریش. تو قریش آ گئے، ان کو پتا تھا ایسی خبریں آتی دور دور سے. کہا یا بنو ہاشم. بنو ہاشم آ گئے. کہا تم میں جو ہے ابو طالب ہے؟ تو کہا ابو طالب. ابو طالب نے کہا کیا ہوا؟ تو کہا ایک تمہارا جو آدمی تھا جو فلاں آدمی کے ساتھ گیا تھا اس شخص کو ایسا ایسا اس آدمی نے قتل کیا. کہا ایسا کیا اسے؟ کہا اس کو بلاؤ. اس آدمی کو بلایا گیا اور کہا تمہارے پاس تین ہی حل ہے، خون بہا دو. 100 اونٹ تھا، خون بہا کہ 100 اونٹ دو اس کے بدلے چونکہ تم نے خون کیا. دوسرا یا تو 50 لوگ تمہارے قبیلے کی قسم کھائے کہ تم نے خون نہیں کیا. یہ بات کو بھی ہم مان لیں گے، ان کا طریقہ ہوگا اس زمانے میں دور جال. اللہ کی قسم کھاؤ کہ ہم نے یہ ہمارے آدمی نے خون نہیں کیا، یہ سچا ہے، تمہاری صداقت دیتے ہم مان لیں گے. یا پھر تم کو اس کے بدلے ہم قتل کر اس لیے کہ ہمارا آدمی تم نے قتل کیا. تو اس نے کہا 100 اونٹ تو میں نہیں دوں گا. اس نے ایک بہانہ کیا، کہا میں 50 لوگوں کو اپنے لیے گواہی کے لیے لا لوں گا. وہ اپنے قبیلے گیا، لوگوں کو اکسایا جھوٹی گواہی دو، کہو میں سچا آدمی ہوں اور کہو میں نے خون نہیں کیا، مانو میری بات. اور اسی قبیلے میں 50 لوگ تھے، انہوں نے 50 کو منایا اور لے کر آیا. جب وہ لے کر آیا تو اس میں ایک عورت تھی جو اپنے بچے کے ساتھ آئی اور کہا کہ ابو طالب میرے بچے کو اس معاملے میں مستثنا کر دو، مجھے گواہی سے بری کر دو میرے بچے کو، وہ نہیں دے سکتا گواہی. تو انہوں نے کہا ٹھیک ہے تو بری اس گواہی سے. اب بچے 49. اس میں سے ایک شخص اور کہا دیکھو ابو طالب تم ایک آدمی کی گواہی لے رہے ہو جو کہ 2 اونٹوں کے برابر ہو رہی، ورنہ 100 اونٹ دینا پڑیں گے نا. تو لو 2 اونٹ میں دے دیتا ہوں لیکن میں گواہی دینے کو تیار نہیں ہوں، 2 اونٹ لے لو مجھ سے. اب وہ بھی چلا گیا. اب بچے 48. ان 48 نے قسم کھا لی اللہ کی کہ یہ آدمی سچا ہے. اس کے بعد عبداللہ ابن عباس رضی اللہ فرماتے ہیں کہ اس ذات کی قسم جس کے ہاتھ میں میری جان ہے، 1 سال میں ان 48 میں سے ایک بھی نہیں بچا تھا، سب مر گئے. جھوٹ بولا دنیا میں اس کی نظر، سب مر گئے 48 کے 48. یہ دور جہالت کا واقعہ تھا. وہ پرانا واقعہ ایک سنا رہا ہے کہ پورے 48 کے 48 1 سال کے اندر پورے مر گئے، پوروں کو موت آ گئی. تو جھوٹ کا نقصان دیکھیے، چونکہ جھوٹی گواہی دی تھی ایک کی موت پر، اللہ نے سب کو موت دے دی. تو جھوٹ بولنا یاد رکھیے بہت نقصان دہ چیز ہے. اس کے دنیا میں بھی بہت نقصانات ہیں اور اخروی نقصانات تو میں سمجھتا ہوں ان گنت ہیں، لا تعداد ہے، بہت